مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اس دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا میں بہت کام کیے، بڑا متاثر کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے متاثر بھی ہوئے۔ انہوں نے ان سے انسپریشن حاصل کی، انہوں نے ان سے بہت ساری ایسی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے دنیا کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کی۔ وہ دنیا کو انہوں نے انسپائر کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے فالوورز تھے، ان کے پیروکار تھے، انہوں نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنانے کی کوشش کی، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کا روپ، ان کے کپڑے، ان کا لباس، اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کی، اور وہ ان کی مانند بننے کی کوشش کی۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان تھے، اور عام انسان تھے۔ بے شک انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کر کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو دنیا پہ جتلانے کی کوشش کی، اور دنیا ان کی بہت ساری چیزوں سے انسپائر تھی، دنیا ان کے بہت سارے کاموں سے انسپائر تھی، اور ان کی مانند بنتے رہے، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ انسان تھے اور کامل نہیں تھے۔ بے شک دنیا ان کے کاموں سے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ انسانوں کے آئیڈیل بنتے رہے، لیکن کامل نہیں تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں گیت بھی گاتے ہیں، بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ لوگ کپڑوں سے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے لباس، ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسی ہستی ہمارے لیے اس دنیا میں آئی جو بہت عظیم ہستی ہے، اور جس کو کاپی کرنا، جس کو فالو کرنا، جس کو آئیڈیل بنانا، جب ہم اپنی زندگی میں اس کو آئیڈیل بناتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بہت عظیم تر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت بہت برکتیں پاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں، مقدس پطرس کا خط ہے، یہ پہلا خط، اس کا 2 باب ہے، اور اس کی 21 آیت میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دنیاوی انسان، جو دنیا کے ہیرو تھے، جو دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں منواتے رہے، اور دنیا ان کی کاپی کرتی رہی، لیکن بطور ایک مسیحی اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ، ان کو کاپی کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، ان کو فالو کرنا، ان کو آئیڈیل بنانا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ خدا کے اس اکلوتے بیٹے کو، جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمیں ایک نمونہ دے گیا۔ ہمیں ایک نمونہ دیا اس میں، اور وہ نمونہ یہ تھا کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس کی وہ خوبیاں جو زمین پر رہتے ہوئے دنیا کے لیے تھیں، جب وہ دنیا میں آیا اور دنیا میں اس نے آ کے دنیا کو انسپائر کیا، اس نے دنیا کو بدل دیا۔ آج ہم اس دنیا میں جو اس کے فالوورز ہیں، اس دنیا میں جو اس کے پیروکار ہیں، اس دنیا میں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ مسیح ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا۔ مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دیا، اور وہ نمونہ اب ہمیں اپنانا ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمارا ہیرو یسوع مسیح ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں ہم نے آئیڈیل بنانا ہے۔
اس دنیا میں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آج بہت سارے جوان مسیحی بھی دنیا کے جو یہ لوگ ہیں، جو دنیا کے ہیرو ہیں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کے انداز، ان کی آواز، ان کا روپ، ان کے طریقے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ، میں اور ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں، جو مسیحی ہیں، ہمارا اصل میں ہیرو یسوع مسیح ہے، ہمارا آئیڈیل یسوع مسیح ہے۔ اس کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کے نقش قدم کو فالو کرنا اور دنیا کو انسپائر کرنا ضروری ہے۔ میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے وہ تو لاسانی ہے، خاتم الکمال ہے، عظیم ہے، وہ تو خدا ہے، رب الافواج ہے، وہ خوبیوں کا مبدا ہے، مرکز ہے۔ لیکن چند باتیں یسوع مسیح کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اس دنیا میں اپنا کر، اس دنیا میں ان کو فالو کر کے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کر کے دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اور جو پہلی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک بڑی یونیک بات ہے اور وہ بڑی خاص بات ہے، اور وہ ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی۔ یسوع مسیح نے بڑی آواز کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ ایک خوبصورت بات کہی، اور اس نے کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیرو اور بڑے بڑے رہبر، لیڈر اور ایسے لوگ آئے، لیکن یاد رکھیے گا وہ انسان تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ یہ دعویٰ کر سکے، یہ کہہ سکے کہ میں پاک ترین ہوں، میں پاکیزہ ترین ہوں، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے فقط یہ دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پاکیزگی کا مبدا ہے اور وہ پاک ہے، اور زمین پر بطور اس کے پیروکار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکیزگی کے اس اتم معیار کو اپنائیں۔ جب ہم کرسچن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لائک کرائسٹ، یسوع مسیح جیسا۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے مسیحیوں، خدا کے لوگوں، اور آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اس زندگی کو گزارتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کے اس پاکیزگی کے معیار کو اپنانا ہے، اور ہمیں اپنا چال چلن، اپنا کردار اس طور سے ڈھالنا ہے کہ یسوع مسیح کا عکس ہمارے اندر سے نظر آئے۔ ہم یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کو پیش کرنے والے لوگ ہیں، اور دنیا جب ہمیں اس جہان میں دیکھے، ہم چلتے پھرتے یسوع مسیح کا نمونہ اور عکس بنے، اور دنیا دیکھے کہ یہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ پاکیزگی کا اتم معیار ہمارے اندر آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایسے دکھانا، ایسے بنانا ہے، ایسے ڈھالنا ہے کہ یسوع مسیح کی تصویر دنیا کو نظر آئے۔ پاکیزگی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمیں پاک بننا ہے، سوچوں میں، خیالوں میں، ہر لحاظ سے، کیونکہ ہم دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، اور یسوع مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے حقیقی پیروکار ہیں۔ وہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، اور ہم اس کو جب آئیڈیلائز کرتے ہیں، جب ہم اس کی پیروکاری کرتے ہیں، جب ہم اس کے پیروکار ہیں، تو پھر ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے اچھے پیروکاروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں یہ ثابت کیا۔ پھر دوسرا، محبت۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ اس کو ٹیلی کرتے جائیں، کمپیریزن کرتے جائیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دعوے دار تھے، بڑے بڑے باتیں کرنے والے تھے، لیکن جو کمال، جو خوبیاں، جو سچائیاں یسوع مسیح کے اندر تھیں، وہ کوئی اور دکھا نہیں سکا، کسی نے یہ ثابت نہیں کیا۔ اور محبت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کیا عظیم محبت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ اور کتنی عظیم اتم محبت ہے، کتنی اتم محبت ہے کہ وہ لوگوں کو بچانے کی خواہش رکھتا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اس کی نظر میں کوئی یہودی نہیں، کوئی یونانی، کوئی سامری، کوئی غیر قوم نہیں، اور اگر کوئی اس کی نظر میں ہے تو فقط وہ ہے جو کھویا ہوا ہے، جو بھٹک چکا ہے، وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جانے والا ہے، اور وہ محبت کا عظیم مبدا دنیا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، ان کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ان کو لے کر اپنے پاس اپنے گلے میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان کو اپنی پاک حضوری میں لے کر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے ان کو نجات دینے کے لیے۔ یہ محبت کا عظیم ثبوت ہے کہ وہ لوگوں پر ترس کھاتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے، نجات دینے کے لیے آئے۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں، چند باتیں اس کے تعلق سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لوگوں پر ترس آتا ہے۔ آج دنیا کے بڑے دعوے دار، بڑے وعدے کرنے والے، بڑی باتیں کرنے والے کبھی اس معیار پر نہیں پہنچ سکے، کبھی اس معیار کو ٹچ بھی نہیں کر سکے۔ جب ترس کی بات آتی ہے، جب ترس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سراپا محبت، وہ ترس کا خدا جب زمین پر آیا تو ان کو فکر مند نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیابان میں بھی یا اس جگہ پہ بھی جہاں پر روٹی کا بندوبست نہیں ہے، وہ ان کو مہیا کرتا ہے۔ جب بھیڑ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھوکی ہے، جب وہ بھیڑ کو دیکھتا ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ مہیا کرتا ہے۔ وہ ترس سے بھر جاتا ہے اور ان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ فکر کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے دنیا کی۔ اور آج مسیحو، خدا کے لوگوں، ہمیں بھی اس کی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کو ترس کی ضرورت ہے، آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے۔ آج دنیا ترس کے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ آج بڑے بڑے دعوے تو ہیں، آج بڑی بڑی باتیں تو ہیں، لیکن کہاں ہے وہ جو دنیا کے لیے اس طرح کا ترس لے کر آئیں؟ مسیح ہو، خدا کے لوگ ہو، آپ اور میں، ہم یسوع مسیح کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو ثابت کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یسوع مسیح جو ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے، یسوع مسیح جو اس دنیا میں ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے۔ پطرس کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تمہیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اس کے نقش قدم پر چلنا ہمیں ضروری ہے، اس کے پیروں کے نشان پر پیچھے پیچھے جانا، فالو کرنا ضروری ہے۔ اس کے نقش قدم کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کے اوپر ہم نے چلتے جانا ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں، خدا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ترس سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں کو جو کھو چکے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح حلیم، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عظیم قدرت والا ہے، عظیم عظمت والا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، اور اپنی حلیمی کو اس نے ثابت کیا۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی کمال کی بات ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے پیر دھوتا ہے، اپنے شاگردوں کے پیر دھو کے ہمیں ایک نمونہ دیتا ہے، ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دے دیتا ہے کہ ہم خواہ جتنے بڑے مرضی کیوں نہ ہو جائیں، ہم جتنے بڑے مرضی معیار پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ہمیں اپنے اندر یسوع مسیح کی حلیمی کو بھی رکھنا ہے۔ اس کی حلیمی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جھگڑے کی جگہ، غصے کی جگہ، سخت مزاجی کی جگہ ہمیں حلیمی کو اپنانا ہے۔ ہمبلنس ہمارے اندر آنی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، اگر ہم فلپیوں کے خط کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو۔ مزاج بدل جانے کی ضرورت ہے، مزاج بدل جائیں، سوچیں خیال بدل جائیں۔ یسوع مسیح کی پیروی میں آ کر، یسوع مسیح کے پیچھے آ کر، یسوع مسیح کو فالو کرنے کے بعد، یسوع مسیح کو اپنا لیڈر، اپنا ربی خداوند مان لینے کے بعد، اس کو اپنا آئیڈیل مان لینے کے بعد ہماری فطرت میں تبدیلی آ جانی چاہیے، ہمارے خیالوں اور سوچوں میں تبدیلی آ جانی چاہیے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ دنیا کے لیڈر ہیں وہ کامل نہیں ہے، یہ جو دنیا کے لیڈر ہیں یہ مکمل نہیں ہے، یہ انسان ہے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہمیں ایک عظیم انسپریشن دیتا ہے۔ وہ ہمارا آئیڈیل بننا چاہیے، ہمیں اس کو اپنانا ہے، اس کی خوبیاں ہمارے اندر آنی چاہیے اور ویسا ہی مزاج رکھنا چاہیے۔ اس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی، اس نے تھپڑ اور تمانچے کے بدلے میں جواب یہ کہا کہ خدا ان کو معاف کر۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ گیت پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ ہمیں صرف کپڑوں سے، لباس سے ہی اپنی ظاہری قطع وضع کو نہیں بدلنا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو حقیقت میں یسوع مسیح کا حقیقی پیروکار بنانا ہے اور اس طور سے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کو ثابت کرنا ہے اور اس دنیا کو بدلنا ہے تاکہ یہ دنیا چینج ہو سکے۔ جیسے یسوع مسیح نے محبت کو دکھایا اور دنیا میں کام کیا اور لوگ بدلتے گئے، آج آپ کے رویے، آپ کے خیال، آپ کے مزاج، آپ کے طریقے سے جب یہ دنیا بدلے گی تو پھر دنیا میں کام ہوگا اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ ان محلوں میں، ان گھروں میں، ان خاندانوں میں، ان جگہوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور ہمیں ترس کو اپنے اندر لانا ہے۔ ہم نے دنیا سے محبت رکھنی ہے۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح مرد دعا تھا، اس نے ساری رات دعا میں گزارا۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو بھی دعائیا طور میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگی دعائیا زندگی بھی بنانی ہے، یسوع مسیح کو اپنانا ہے، یسوع مسیح کو اپنے اندر کام کرنے دینا ہے، اس کو آئیڈیل بنانا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کی خوبیاں اپنے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں موقع دیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئے اور ہماری زندگی میں کام کرے اور ہم حقیقت میں جو کرسچن ہیں، جو لائک کرائسٹ ہیں، وہ بن جائیں تاکہ یسوع مسیح کے نام کو چلاؤ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے۔